السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ کسے معلوم تھا محمد عبداللطیف اصفہانی کے گھر جو بچی پیدا ہوئی ہے وہ اپنے نام نصرت کے برعکس نصیب لے کر دنیا میں آئی ہے۔ ایران کا شہر اصفہان، جس کو گلابوں کی سرزمین کہا جاتا ہے، نصرت کی زندگی میں گلاب تو کھلے لیکن ان کی زندگی میں کانٹے زیادہ نمایاں رہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور حکومت میں اسے خاتون اول کا نام دیا، پھر ضیاء دور میں یہی خاتون اول لاٹھیاں کھاتی رہی، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ عدالتوں میں دھکے کھاتی رہی۔ نصرت بھٹو کی ذوالفقار علی بھٹو، جنہیں اس وقت دوست زلفی کہہ کر پکارتے تھے، ان سے ملاقات 8 ستمبر 1951 میں ہوئی تھی۔ زلفی کی شادی نوجوانی میں اس کی پہلی کزن شیری سے ہو گئی تھی، لیکن اس کا دل شادمان نہیں تھا۔ بعد میں زلفی کو اپنی ہمشیرہ مینا کی سہیلی نصرت اصفہانی پسند آ گئی، جن سے ان کی پہلی ملاقات ایک شادی کی تقریب میں ہوئی تھی۔ شادی کیسے ہوئی یہ بھی ایک دلچسپ سٹوری ہے، کوشش کروں گا وہ سٹوری بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ نصرت کافی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ شادی کے موقع پر اس نے دلہا کو جو تحائف پیش کیے ان میں زینت واچ اور 3 ہیروں والی انگوٹھی بھی شامل تھی۔ زلفی خوبصورت، خوش قامت اور خوش لباس، زینت واچ اور 3 ہیروں والی انگوٹھی اس کی دلکشی اور بڑھا رہی تھی۔ گھڑیاں اور انگوٹھیاں زلفی کے لیے نئی نہیں تھیں۔ وہ ریاست جونا گڑھ کے دیوان وزیر اعظم کا بیٹا تھا، لیکن نصرت کی محبت نے ان تحائف کو انمول بنا دیا تھا۔ زلفی کی مقبولیت اتنی بڑھی کہ وہ ملک کا وزیر اعظم بن گیا اور یوں نصرت اصفہانی خاتون اول ٹھہریں۔ اسے اپنے خوابوں کی تعبیر ملنا شروع ہو گئی تھی۔ جمہوریت، ایٹمی پلانٹ، اسلامک بلاک، سامراج حیران تھا کہ خاکستر میں یہ چنگاری کیسے بھڑک اٹھی۔ وہ ہر قیمت پر اسے بجھانا چاہتا تھا۔ مقامی شاہ دولوں کے لیے اشارہ ہی کافی تھا۔ ملک گیر تحریک چل پڑی۔ 5 جولائی 1977 کو مارشل لا لگا دیا گیا۔ بھٹو صاحب کو ہتھ کڑی لگانے آئے تو وہ سفید عوامی سوٹ، کالی پشاوری چپل، کلائی میں زینت گھڑی اور 3 ہیروں والی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے۔ FIR درج ہوئی، مقدمہ چلا، سلطانی گواہ پیش ہوئے اور موت کی سزا دے دی گئی۔ 1979 کی موسم بہار میں بیگم نصرت بھٹو اور بینظیر بھٹو کو سہالہ ریسٹ ہاؤس میں نظر بند کر دیا گیا۔ وہ ہفتے میں ایک مرتبہ بھٹو صاحب سے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کرتی۔ ایک دن بیٹی کی بے بس نگاہیں باپ کی انگلی پر ٹھہر گئیں، جس میں انگوٹھی وقت کی طرح گردش کر رہی تھی۔ مسلسل نظر بندی اور اذیت انہیں کمزور کر دیا تھا۔ 24 مارچ کو سپریم کورٹ نے ان کی اپیل خارج کر دی تھی۔ 3 اپریل کی شام ماں بیٹی کو اکٹھے ملاقات کے لیے لے جایا گیا۔ یہ آخری ملاقات تھی جس کے مناظر بے حد جذباتی تھے۔ ماں بیٹی کی مسلسل داڑوں سے تمام جیل لرز اٹھی تھی۔ موت کے قیدی، حوالاتی عملہ سب رو رہے تھے۔ کتابیں، سلیپر گاؤن، ایک ایک چیز بیگم صاحبہ کے حوالے کی جا رہی تھی۔ گھڑی اور انگوٹھی کا نمبر آیا تو نصرت بھٹو کی چھلکتی آنکھیں اور لرزتے ہاتھ رکاوٹ بن گئے۔ گھڑی اور انگشتری کے علاوہ تسبیح، سگار اور پرفیوم بھی باوقار رخصتی کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ رات کو تازہ شیو بنائی، پرفیوم چھڑکا اور سنت سکرات کو تازہ کرنے کے لیے آخری تقاضا چائے کی پیالی کا کیا گیا۔ جلا تارا مسیح کو لاہور سے بلوایا گیا۔ تارا مسیح کی اس وقت تنخواہ 300 روپے تھی، جبکہ پھانسی دینے کے اسے 10 روپے اضافی دیے جاتے تھے۔ 3 اور 4 اپریل کی درمیانی شب 2:04 پر بھٹو صاحب کو تختہ دار پر لے جایا گیا۔ تارا مسیح جب اپنی سیاہ انگلی اور کھردرے انگوٹھوں سے نقاب چڑھا رہا تھا تو اس کی نگاہیں ان کی گھڑی اور انگوٹھی پر لگی ہوئی تھیں۔ نماز میت کے بعد کسی کا ذہن انگوٹھی اور گھڑی کی طرف چلا گیا۔ جیل حکام نے اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ جیل مجید قریشی کو گھڑی اور انگوٹھی لانے کو کہا۔ گھڑی تو مل گئی مگر انگوٹھی نہیں تھی۔ تلاشی لی گئی تو تارا مسیح کی جیب سے نکلی۔ ادھر سوالہ ریسٹ ہاؤس میں ماں بیٹی کی سسکیاں صبح تک سنائی دیتی رہیں۔ نیند کی گولیاں بھی انہیں رات بھر سلا نہیں سکیں۔ صبح جیلر بھٹو صاحب کا سامان لے کر ریسٹ ہاؤس کے دروازے پر پہنچا۔ بینظیر بھٹو نے لپک کر دروازہ کھولا تو ان کی دھاڑوں سے ریسٹ ہاؤس کی دیواریں ہل گئیں۔ 2 گھنٹے جیلر آخری لمحات کی تفصیل بیان کرتا رہا۔ پھر بیٹی نے لائے گئے سامان پر نظر دوڑائی۔ تسبیح، قرآن پاک، جائے نماز، گھڑی، کراکری، شلوار قمیض، پشاوری چپل، سب کچھ موجود تھا، لیکن 3 ہیروں والی انگوٹھی نہیں تھی۔ کافی ٹال مٹول کے بعد جیلر نے اسے اپنی جیب سے نکالا۔ وقت کے تارا مسیحا کو ادراک ہی نہیں تھا کہ مصلوب ہونے والا وقت کا مسیحا
रहा है। सिर्फ हीरो वाली अंगूठी ही इतनी कीमती नहीं, उनके जिस्म से मस होने वाली एक एक चीज एक बहुत ही अनमोल चीज थी। प्यारे व्यूअर्स, ये थी नुसरत भुट्टो की कहानी। और भी मजीद हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ही रहिए। अल्लाह हाफिज।